نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جس کی رات سے ابتدا ہو چکی ہے، 21 رمضان المبارک آج عظیم تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعات میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین میرے پیغمبر کی سب سے لاڈلی اور پہلی بیوی ہے، ان کی گفتگو ہوتی رہی۔ سوچ میری آج دوسری ماں کے بارے میں گفتگو کرنے کا تھا کہ آج میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی گفتگو کروں، کیونکہ ان کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہے۔ لیکن حسن اتفاق سے آج کی تاریخ وہ تاریخ آئی ہے جو شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے۔ 21 رمضان المبارک کو میرے اور آپ کے لاڈلے پیغمبر کی ذات کے چچا زاد بھائی، خلیفہ چہارم، داماد پیمبر، ہم زلف عثمان و ابو العاص، ان کی آج شہادت ہے، تو اس لیے حق یہی بنتا ہے کہ جس تاریخ کو ان کی شہادت ہوتی ہے ان کا دن ہم منانے والے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے تو شاید یہ نہیں ہوتا تھا، صرف کچھ اور لوگ ہی علی کا دن مناتے تھے، لیکن حق نواز کے پرچار کے بعد سے یہ فضا ایسی ہوئی کہ الحمدللہ سنی قوم بھی آج بیدار ہوئی، سنی قوم کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم صرف ابو بکر و عمر کے ماننے والے نہیں، ہم حیدر کرار اور اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تک سارے نبیوں کو صادق مانے، امین مانے، سارے نبیوں کو سچا مانے۔ یہ ماننا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ لفظ مسلمان ہو اور کسی نبی کی توہین کرے یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جیسے مسلمان ہو کر کوئی کسی نبی کی توہین
یا نبی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سنی وہی ہو سکتا ہے جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی ذات کو ماننے والا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک صحابی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور اسی طرح کفر ہے جیسے ابو بکر کا انکار کرنا کفر ہے۔ مسلمان بھائی، ہم علی کو بھی ماننے والے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہماری آنکھوں کا ایک آنکھ کا نور صحابہ کی جماعت ہے، اور دوسری آنکھ کا نور جو ہے وہ اہل بیت عظام ہیں۔ لیکن اگلی بات ذہن میں رکھیے، یہ تصور بھی آج میں مٹانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے ہاں یہ تصور بن چکا ہے کہ صحابہ اور ذات ہے، اہل بیت اور ذات ہے، وہ الگ گروہ ہے، یہ الگ گروہ ہے۔ یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ جو شخص اہل بیت ہوگا، اہل بیت اس وقت بنے گا جب وہ نبی کا صحابی ہوگا۔ جو نبی کا صحابی نہیں ہوگا وہ اہل بیت بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا تو ہم اس کو اہل بیت نہیں مان سکتے۔ قرآن اس کو نہیں مانتا، قرآن اس اہل بیت کو مانتا ہے جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے۔ جو نبی کا صحابی ہوگا وہ اہل بیت عظام میں سے شامل ہوگا۔ انہی شخصیات میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو ان 4 افراد کے اندر شمولیت کا اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کا دامن پکڑا۔ بڑوں میں سے ابو بکر، عورتوں میں سے خدیجہ، اور غلاموں میں سے زید، اور بچوں میں سے علی حیدر کرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے باپ کا نام عبد مناف ہے، ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ طالب حضرت علی کے بیٹے بھائی تھے، اس کی نسبت سے ان کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اصل نام ابو طالب کا عبد مناف ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ بھی بات آج کہتا چلوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھی ہے، لیکن سگے چچا صرف 2 ہی ہیں جو ماں اور باپ کی طرف سے ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبد مناف، یہ ماں اور باپ کی طرف سے ہے۔ اور ایک اور چچا ہے جس کو زبیر کہتے ہیں، یہ بھی سگے چچا ہے۔ باقی جو چچا ہے وہ باپ کی طرف سے تو ہے لیکن ماں اور ہے، یہ بھی آج ذہن میں رکھیے۔ آج ابو طالب کا تو سب کو پتا ہے کہ سگے چچا ہے، لیکن زبیر کا نام کسی کو نہیں پتا۔ یہ ہماری معلومات، ہماری سوچیں غلط ہیں۔ ابو طالب جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، ان کی مسند پر آنے والا آپ کا سگا بیٹا زبیر ہے، جو بیت اللہ کا عبد المطلب کے بعد مجاور بنا ہے، وہ سب سے پہلے وہ بنے ہیں۔ ابو طالب ان کی مسند پہ نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے ذمے بیت اللہ کے باہر کے کام تھے۔ ابو طالب یہ معذور تھے، ایک پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اولاد زیادہ تھی اور کاروبار کم تھا، عیال زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، صرف ایک عطر کی دکان چلاتے تھے جس پر گزارا چلتا تھا۔ لیکن اسی بنا پر جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے
اپنے چچا کی کفالت کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی، اسی لیے علی کو اپنے لیے لیا، باقی بھائیوں کو کسی اور کے سپرد کیا۔ یوں آپ کی اولاد کو تقسیم کر کے میرے پیغمبر نے ابو طالب کا بوجھ کب کیا تھا؟ بلکہ میں تو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ جیسے دنیا کہتی ہے کہ میرے نبی کی پرورش ابو طالب نے کی ہے، میں مان لیتا ہوں پرورش کی ہے، اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعات میں بھی یہ بات کہی تھی، دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ کی پرورش نبی نے کی، میں کہتا ہوں حلیمہ کی پرورش نبی نے کی ہے، حلیمہ نے پرورش نبی کی نہیں کی۔ نہ آج حلیمہ کے گھر میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میرے آقا گئے تو حلیمہ کے گھر میں ہر چیز نے ڈیرے ڈال لیے تھے، تو حلیمہ نے پرورش نہیں کی، نبی نے کی ہے۔ اسی طرح میں تو یہ کہوں گا کہ ابو طالب نے نبی کی پرورش نہیں کی، بلکہ نبی نے ابو طالب کی پرورش کی ہے۔ چلو میں مان یہ بھی لیتا ہوں کہ کچھ عرصہ میرے نبی کی پرورش ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، تو میرے پیغمبر کا ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ان کے احسانوں کے بدلے سب کے چکا دیے، سوائے ایک شخصیت کے، وہ ابو بکر ہے۔ اس کے احسانات کے بدلے میں نہیں دے سکا، وہ اس کے احسان کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا۔ باقیوں کے احسانوں کے بدلے نبی نے چکا دیے ہیں۔ میرا موضوع بکھر جاتا ہے، مجھے پھر کہا جاتا ہے تو ادھر ادھر چلے جاتا ہے۔ اب وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے میرے نبی پر احسان کیا اور میرے پیغمبر نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا؟ ان میں ایک ابو طالب تھے جن کے احسان کا بدلہ یہ تھا کہ ابتدا کے اندر میرے نبی کی پرورش ان کے گھر میں ہوئی، میرے نبی نے انہی کا ایک بیٹا لے کر پرورش کر کے اپنے چچا کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے جہاں یہ اعلان کیا تھا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو امن دیں گے، وہیں پر یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو امان دے دیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، ابو سفیان نے تو اس وقت تک ساری زندگی دشمنی کی تھی، چلو بیت اللہ کی امن تو سمجھ میں آتی تھی، آج پیغمبر کی زبان اطہر نے ابو سفیان کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں یہ جملہ کیوں کہا؟ ہم نے آج تک اس بات پر غور نہیں کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مکی زندگی میں ایک دن مکہ کے بدماش، مکہ کے نوجوان میرے پیغمبر کے پیچھے لگ گئے، پتھر مارتے جا رہے تھے، آپ کو لو لہان کرتے جا رہے تھے، پیغمبر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک ابو سفیان کا گھر آیا۔ ابو سفیان باہر نکلا، ابو سفیان نے باہر نکل کر میرے نبی کو اپنے گھر میں بلا لیا، ان بچوں کو سے چھڑا لیا۔ آج ابو سفیان نے یہ میرے نبی پر احسان کیا تھا، مکہ کے دن میرے نبی نے دنیا کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آج جو میرے محسن کے گھر میں داخل ہوگا آج اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ تیسری شخصیت وہ ہے جس نے میرے پیغمبر کی ذات پر ایک موڑ پر احسان کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، جس نے ایک موڑ پر آ کر میرے نبی کے چچا پر احسان کیا تھا۔ جب جنگ بدر کے قیدی آئے ان میں حضرت عباس میرے نبی کے سگے چچا، وہ بھی قید ہو کر آئے تھے، ان کا قد بڑا لمبا تھا، ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا
میرے چچا کو کوئی کپڑے دے دیے جائیں، کوئی کرتا دے دیا جائے۔ صحابہ نے بہت سے کپڑے پیش کیے لیکن ان کے کرتا نہیں آیا کوئی، ان کے وہ لباس پورا نہ آ سکا۔ لباس پورا ہوا کس کا؟ تو عبداللہ بن ابی کا ہوا، جو بظاہر میں مسلمان تھا۔ اس نے اپنا کرتا پیش کیا۔ اگر میرے چچا کی ذات کو، میرے نبی کے چچا کی ذات کو اگر عبداللہ بن ابی نے کرتا دے دیا، ایک احسان کر دیا تھا، مرتے وقت میرے نبی نے اپنا کرتا دے کر احسان کا بدلہ چکا دیا۔ میرے بھائی، میرا موضوع بکھر جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا علی کون شخصیت ہے؟ دنیا کہتی ہے علی وہ ہے جو بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑا کرتا، میں ہر فضیلت کو ماننے کو تیار ہوں، میں اس انکار نہیں کرتا، مان لیتا ہوں علی پیدا ہوا ہے۔ ہاں، علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، صحیح ہے اس میں، لیکن اس سے یہ اعزاز نہیں حاصل کیا جا سکتا کہ جو بیت اللہ میں پیدا ہو جائے وہ خلیفہ اول بن جائے۔ نہیں، اگر صرف علی بیت اللہ میں پیدا ہوتا تو میں مان لیتا، میں آج تحقیق سے کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ، خدیجہ کا بھانجا ام حکم بھی بیت اللہ ہی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور دو اور شخصیات ہیں جو بیت اللہ میں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن میرے بھائی، علی کی ماں کہتی ہے، یہ بھی علی کی ماں بھی عجیب ہے، اللہ اکبر، علی کو یہ بھی احساس حاصل ہے، اگرچہ باپ مسلمان نہیں ہوئے لیکن علی کی ماں پھر بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ یہی وہ فاطمہ بنت اسد ہے جس کو میرا پیغمبر اپنی دوسری ماں کہا کرتے تھے، کہا تھے یہ میری دوسری ماں ہے۔ اللہ اکبر، علی کو اعزاز دیکھو کیا حاصل ہے، ماں بھی فاطمہ، بیوی بھی فاطمہ۔ اور یہ تاریخ کے اندر 3 فاطمہ ایسی ہیں جن کا مثال اس تاریخ میں نہیں ملتا۔ علی کی بیوی فاطمہ بنت محمد ہے، اور فاطمہ بنت اسد یہ علی کی ماں ہے، اور ایک فاطمہ بنت خطاب ہے جو عمر کی بہن ہے۔ ان تینوں فاطماؤں کا وہ کردار ہے جو آج تک دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ علی بیت اللہ میں پیدا ہو گئے، مانتا ہوں، لیکن ذرا فاطمہ بنت اسد سے پوچھئے تو صحیح۔ آج یہ تو کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں بیت اللہ کی عظمتوں کو مانتا ہوں، بے شک وہاں پیدا ہوئے، کہ لیکن یہ تو تمہیں کہنا پڑے گا علی ضرور بیت اللہ میں پیدا ہوئے، لیکن اس وقت بیت اللہ بت صنم کدہ بنا ہوا تھا، صنم کدے میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جا کے فاطمہ بنت اسد سے پوچھئے کہ میں آئی تھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، جب میں داخل ہوئی تو سامنے بت کھڑے تھے، لات بھی کھڑا تھا، عزا بھی کھڑا تھا، ہبل بھی کھڑا تھا۔ کہا میرے دل نے چاہا کہ میں جھک جاؤں، جھکنے لگی، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ کیسے جھکتی؟ حیدر کرار پیٹ میں تھا، بتوں کے سامنے کیسے جھکتی؟ آج علی جیسی شخصیت پیٹ میں تھی، یہ اعزاز تھا۔ کہا میں جھکی نہیں، میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی، میں نے پھر جھکنے کا ارادہ کیا تو میں اور درد تو کیا تھا، مجھے بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا، مجھے سب کچھ بھول گیا، میں رش تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی میں نکلوں کیسے، مجھے نکلنے کا راستہ نہ ملا، درد بڑھتا چلا گیا۔ اخیر میں نے دیکھا تو بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اس میں داخل ہو گئی۔ کہا میں داخل ہوئی، بیت اللہ کا دروازہ خود بخود بند ہوا۔ علی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے فوراً بعد اس وقت بھی عورتوں کا عقیدہ یہی تھا کہ حالت ناپاکی میں اللہ کے گھر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد
حضرت علی کو لے کر گھر چلی گئی۔ مسلمان بھائی، جب علی گھر پہنچے، پوچھا فاطمہ بنت اسد سے، علی کے والد نے، کیا نام رکھنا ہے؟ کہا 2 نام میرے ذہن میں ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں نام میرے باپ کے تھے، اسد اور حیدر، یہ 2 نام ہیں۔ یہ نام حضرت علی کے نانا کے ہیں، ماں نے اپنے باپ کے نام پر یہ 2 نام رکھے۔ حضرت علی کا نام بعد میں میرے پیغمبر نے بدل کر علی رکھا ہے، یہ نام میرے پیغمبر نے دیا ہے۔ ایک نام پیغمبر نے دیا، ایک کنیت میرے نبی نے دی۔ آپ سوچیں گے کہ جب حیدر رکھ دیا تھا، اسد رکھ دیا تھا، تو پھر علی کو رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے پیغمبر نے علی کو بڑے ہوتے دیکھا۔ علی اس شخصیت کا نام ہے جن کا قد بالکل چھوٹا تھا، چھوٹے قد والے تھے۔ میرے پیغمبر نے علی کا نام علی رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ میرے علی کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے، علی اس کو کہتے ہیں جو بلند ہوتا ہے، علی وہ ہوتا ہے جو قد آور ہوتا ہے، علی وہ ہوتا ہے جو مرتبے والا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نام ہی ایسا رکھ دیا کہ ان کا چھوٹا پن جو تھا وہ چھپ گیا۔ کبھی کبھی یہ بھی اعزاز ہوتا ہے۔ مسلمان بھائی، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی پرورش میرے نبی کے گھر میں ہوئی۔ یہ بھی آج کہتا چلوں گا کہ انسان کو تربیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ علی بچپن ہی میں سے نبی کے گھر میں آ گئے تھے۔ جو شخص نبی کے گھر میں پرورش پائے گا، یہ بھی 2 شخصیات ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ دونوں شخصیات جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ان کی نظریں سب سے پہلے نبوت پہ پڑی ہیں۔ علی جب بچپن سے جوان ہو کر جوانی کی دہلیز پر جب علی پہنچا، اس وقت علی کی پہلی نظر بھی محمد پہ پڑی۔ اور دوسری شخصیت جو جوانی سے جو بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچی ہے اور سب سے پہلے جس نے محمد کا چہرہ دیکھا ہے جوانی میں، اس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ یہ اعزاز حاصل ہے۔ عائشہ نکاح ہو کر نبی کے گھر میں آ گئی، جوانی کی دہلیز پہ نہیں پہنچی تھی، جوانی کی دہلیز پر پہنچی، نگاہ نے سب سے پہلے محمد کا چہرہ دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ مسلمان بھائی، علی وہ شخصیت ہے جس کو میرے پیغمبر نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج علی کی عظمت کو ہم ماننے والے ہیں۔ علی کو میرے پیغمبر نے فرمایا، کب؟ جب قرآن کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ میرے پیغمبر نے علی سے کہا، جاؤ خاندان قریش کو جمع کر لو۔ صرف خاندان قریش جمع ہوئے، کوئی اور خاندان نہیں تھا۔ انہی کو میرے پیغمبر نے یا معاشرت القریش کہہ کے خطاب کیا تھا۔ آپ نے اپنے خاندان کو جمع کر کے پہلا سوال کیا، قریش کے لوگوں، برادری کے لوگوں، خاندان کے لوگوں، ہر ایک شخص اپنے خاندان پہ ناز کرتا ہے، ناز کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ برادریوں پہ ناز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن برادریوں کی وجہ سے ایسا ناز کرنا کہ اپنے آپ کو اونچا کر لینا، باقیوں کو حقیر سمجھنا، یہ شرعاً حرام ہے۔ برادریوں کی وجہ سے اونچا نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قرآن کہتا ہے شعبے ہم نے بنائے ہیں، قبیلے ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہے، لیکن لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے تمہاری پہچان کے لیے ہے، غرور کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں،
اگر ان سے فضیلتیں نہیں ملا کرتی، یہ پہچان ہے۔ ہاں فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے عزتیں لینا چاہتے ہو تو خود مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرا خوف آئے گا تو عزتیں ملے گی، تقوی آئے گا تو عزتیں ملے گی۔ برادریوں سے عزت نہیں ملا کرتی، دیکھو ملی ہے۔ میرے نبی نے قریش کو جمع کر کے کہا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تاریخ کہتی ہے کوئی نہیں اٹھا، سیدھا علی کھڑے ہو گئے۔ آقا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں دوں گا۔ یہ چھوٹے پتلی سی ٹانگوں والا یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر اپنی برادری میں دندنا کے کہتا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے میں دوں گا۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ آج ہم برادریاں چھوڑ کر عشق محمد چھوڑ دیتے ہیں، برادریوں نہیں چھوڑتے۔ آج نبی کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، آج برادریاں نہیں چھوڑتے، نبی کی عظمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج برادریاں نہیں چھوڑتے، دنیا کی ہوس نہیں چھوڑتے، لیکن نبی کے اخلاق چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا کردار چھوڑ دیتے ہیں۔ علی کو ماننے والا آج اس کے لیے سبق ہے کہ برادری کو ٹکرایا جا سکتا ہے، محمد کی غلامی پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ علی کا سبق ہے۔ علی علی کرنا تو آسان ہے، علی کا کردار اپنانا مشکل ہے۔ علی کا کردار کیا ہے کہ کوئی دنیا میں ساتھ دے نہ دے، علی نبی کے قدموں میں ہے۔ مسلمان بھائی، دنیا کی تاریخ نے دیکھا، سارے خاندان قریش نے دیکھا اور مسکرا کر کہا اے کرے گا بچہ تیرا ساتھ۔ ان کو کیا معلوم تھا یہ علی آج بچہ ہے، اس کی جرأتیں دیکھنی ہے بدر میں دیکھنا، اس کی جرأتیں دیکھنی ہے احد میں دیکھنا، اس کی جرأت دیکھنی ہے خندق میں دیکھنا۔ جب وہ عمر بن عوف کے مقابلے میں آیا، جب آپ نے وہ اتنا بڑا کفار کا بہت بڑا پہلوان تھا جو ایک 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا، جب اس نے آ کے کہا محمد تیرا ساتھی ہے کوئی لا، اللہ اکبر، پیغمبر نے فرمایا علی آ جا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، وہ میں اتنا بڑا پہلوان میرے مقابلے میں بچہ بھیج دیا۔ علی نے کہا تجھے لڑنا چاہیے، تو بچے بچے کیا دیکھتا ہے، تو لڑکے تو دیکھ، میں بتاؤں گا تجھے کیا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا، وہ 100 سال سے بڑا عمر کا آدمی تھا، بہت بڑا سپہ سالار تھا، بڑی طاقت کا مالک تھا، بڑا جنگجو تھا۔ رب نے دنیا کو بتا دیا، دنیا کی طاقتور طاقتیں، دنیا کی قوتور طاقتیں نبی کے چھوٹے سے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ہی بار میں اس کو تہہ دیگ ڈال دیا۔ تاریخ اٹھاؤ خدا کی قسم، جب وہ گرا مرنے لگا، جملہ کیا کہا، میں دنیا کفر کو کہنا چاہتا ہوں محمد کے غلاموں سے کبھی نہ ٹکرانا۔ کافر پیغام دے کے جا رہا ہے۔ علی کی جرأتوں نے وہ منظر دکھائے ہیں۔ خیبر کے اندر مرہب کو چھکے چھڑانے والا، جہنم رسید کرنے والا بھی علی تھا، لیکن دنیا نے اس کے بچپن کو دیکھا تھا، اس کی بہادری کو نہیں دیکھا تھا، اس کی جرأتوں کو نہیں دیکھا تھا، اس کی غیرت کو نہیں دیکھا تھا، اس کی للکار کو نہیں دیکھا تھا، اس کی ہمت اور شجاعت کو نہیں دیکھا تھا۔ ارے یوں ہی نہیں، فاطمہ بنت اسد نے اس کو اسد کا نام دیا تھا، شیر کا نام دیا تھا، بہادر کا نام دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کیا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، علی کون ہے؟ علی کی عظمت کیا ہے؟ علی وہ ہے شخصیت ہے، لیکن آج تھوڑا سا یہ بھی منظر بھی دکھاتا چلوں۔ ٹھیک ہے، ابو طالب نے نبی کی پرورش کی،
مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا، لیکن میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ جب میرے نبی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو میرے نبی نے اسی چچا سے کہا، چچا علی کی بہن ام ہانی بڑی بہن ہے۔ پیغمبر نے کہا، چچا مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے ام ہانی کا رشتہ دے دے۔ چچا نے کہا، بیٹا بھتیجے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تجھے پتا ہے کہ میں مکے کا سردار ہوں، میں سردار کی بیٹی کو ایک عام غریب آدمی کے پلو سے نہیں باندھ سکتا، اس لیے میں یہ رشتہ دے نہیں سکتا۔ سگے چچا نے میرے نبی کا رشتہ مسلمان بھائیوں ذرا غور کر، آج باپ نے بھتیجے کو بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، ام ہانی کا رشتہ نہیں دیا، لیکن جب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جوان ہوئی، ابو بکر میرے نبی کے قدموں میں گئے، آقا فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دیجئے۔ آپ خاموش ہو گئے، عمر گئے، عمر نے کہا آقا فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دیجئے۔ پیغمبر خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ کیونکہ پیغمبر نہیں بولتا ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ خدا کا فیصلہ نہ آ جائے۔ رشتے کا فیصلہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں میں نے جس عورت سے نکاح کیا خدا کے حکم سے کیا، میں نے جس بیٹی کا نکاح کیا خدا کے حکم سے کیا۔ میرے نبی نے بتا دیا، اگر بیٹی میں نے عائشہ کی لی ہے، ابو بکر کی لی ہے، تو یہ بھی رب کا حکم تھا۔ آج جو عائشہ کی دشمنی کرتا ہے، جو عائشہ سے مخالفت کرتا ہے، وہ نبی کی نہیں، وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا ہے، میں نے عائشہ سے نکاح کیا ہے تو خدا کے حکم سے کیا۔ آج فاطمہ کا رشتہ ابو بکر بھی مانگ رہے تھے، عمر بھی مانگ رہے تھے، لیکن نہیں دیا۔ خدا کی مرضی کیا تھی؟ رب کی مرضی یہ تھی کہ فاطمہ کس کے نکاح میں جائے؟ کس کے نکاح میں جائے؟ علی کے نکاح میں جائے۔ اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، تیرے لاڈلے نبی کو اس کے باپ نے رشتہ نہیں دیا، تو اس کا رشتہ دلوا رہا ہے۔ کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب سگے بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہا تھا، لیکن میرے نبی کا اخلاق یہ ہے کہ جس کو جس گھر سے رشتہ نہ ملے اسی کو رشتہ دینا ہی میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ رشتہ دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اس کے باپ نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، میں نے اس کو رشتہ دے دیا۔ مسلمان بھائی، علی کا موضوع ایک ایسا ہے، میں کس طرف میں تو چھیڑ نہیں سک رہا، میں تو چل نہیں سک رہا، میں تو جھلکیاں دے رہا ہوں۔ آئیے آج علی کو ماننے والا، فاطمہ سے پیار کرنے والا، حسن و حسین سے پیار کرنے والا آج کہتا ہے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ میرے سر آنکھوں پر مانیے، شادی واقعی علی کی تھی، بیٹی واقعی نبی کی تھی، لیکن سوچنا پڑے گا جہیز خریدنے والا کون تھا؟ جہیز خریدنے والا تلاش کرو۔ یہ تو نظر آتا ہے کہ علی کی شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی۔ اس کا میں آگے نکل گیا۔ پہلا مشورہ، شادی علی کی تھی، بیٹی کہ علی سے پوچھو تو صحیح، علی تو نے نبی سے رشتہ کس نے کیوں مانگا؟ تجھے مشورہ کس نے دیا؟ علی کہے گا کہ مجھے رشتہ ابو بکر نے، مجھے مشورہ ابو بکر نے دیا۔ علی کا رشتہ، علی نبی سے رشتہ مانگنے جا رہا ہے، مشورہ دینے ابو بکر نے دیا ہے۔ مسلمان بھائی، ابھی بھی دشمنی ہے،
اگر ابو بکر کو مخالفت ہوتی علی کو رشتے کے لیے بھیجتا؟ مسلمان بھائی، آج جہیز خریدنے والا کون؟ ابو بکر ہے۔ فاطمہ کا جہیز کس نے خریدا؟ ابو بکر نے خریدا۔ میرے پیغمبر نے اہلاً و سہلاً کر کے رشتہ قبول کیا، لیکن پہلا سوال کیا، علی میں نکاح کرتا ہوں فاطمہ سے، لیکن بتا تو صحیح تو مہر ادا کر سکتا ہے؟ مہر کی قیمت ہے تیرے پاس؟ مسلمان بھائیو، آج یہ دیکھو تو صحیح مہر کتنا لازم چیز ہے۔ میرے نبی نے کچھ نہیں پوچھا، کہا پہلے بتا تیرے پاس مہر کی قیمت ہے؟ کھانے پر 2 کروڑ لگا دیا، جہیز پر 4 کروڑ لگا دیا، فلاں کچھ لگا دیا۔ جب پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب پوچھتے ہیں مہر، کہتے جی بس ہو میرے پر ٹھیک ہے، جو شرعی مہر ہے۔ یاد رکھیے شرعی مہر کوئی نہیں، ذہن میں رکھیے، شریعت نے آج تک مہر کسی کا نہیں متعین کیا۔ میرے نبی کی بیٹیوں کے ساروں کے لیے مہر الگ الگ ہے، میرے نبی کی بیویوں کے ساروں کے مہر الگ الگ ہے، حیثیت کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں جب مہر کی بات آتی ہے پھر 32 روپیے یہ مہر ہے، کچھ سوچ ہے تمہاری؟ کیا انسانیت ہو گئی تم؟ جو شریعت کا اصول ہے، جو شریعت کے اندر جو چیز لازم ہے، اس پر آج غور نہیں کیا جاتا۔ آج فاطمہ سے پیار کرنے والا آج کہتا ہے، اس سے پوچھو مہر کتنا، کہتا ہے مہر فاطمی، حضرت فاطمہ والا مہر۔ تمہیں پتا ہے کہ مہر فاطمی کیا تھا؟ 131 تولہ 3 ماشا چاندی تھی۔ آج اس کی قیمت لگا لو تقریباً 70,000 سے زیادہ بنتا ہے۔ 500 سے 400 سے 5,000 لے لو، 10,000 لے لو، کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تم کیوں نہیں آتے؟ ہاں یہ اصول ہے۔ باقی برائیوں پر، بے حیائیوں پر، گانے بجانے پر ہم ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، اور جے کسی نے زیادہ مہر باندھتا پھر رات نو حضرت صاحب ہاتھ جوڑ کے معاف کر دے یار، معاف کر دے، معاف، پھر رات کو معافیاں مانگتے ہیں مہر معاف کر دے۔ مہر معاف نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے، جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے معاف نہ کرے۔ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ ساری برادری بیٹھی ہے، اب پڑھو جی اب 5,000، یہ کوئی مہر نہیں ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مہر شوہر اس وقت دے اپنی بیوی کو جب کوئی اور نظر دیکھنے والی نہ ہو، تاکہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ قبول نہ کرے۔ بالکل تیرا موڈ بھی صحیح ہونا چاہیے، تیرے تیور بھی صحیح ہونے چاہیے، پھر کہے بھائی یہ تیرا حق بنتا ہے، یہ میری طرف سے مہر ہے۔ یہ یوں سپرد کرنا چاہیے۔ ہمیں اس لینوں کا پتہ ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں کبھی۔ ہاں پوچھنا کب ہے؟ جب 3 طلاقیں دے دی مولوی جی ہن راستہ کڈو، ہن مولوی دی مصیبت ہے بھی راستہ کڈ ہوں تم۔ پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اتنا علم سیکھنا کہ زندگی گزار سکے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نکاح کا، شادیوں کا، طلاق کا مسئلہ یاد کرنا، سمجھنا، یاد کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مولوی جی پتہ نہیں سیگا، پتہ نہیں سیگا تو ہاتھ پہ انگلتے ٹوکا کیوں نہیں مار لیا؟ اس وقت تو نہیں کسی نے وہاں کہا، کوئی اپنا کان کاٹ لیتا بغیر علم کے؟ کسی کی بیٹی کو
طلاق دے کے روانہ کر دینا یہ تم معمولی سمجھتے ہو؟ تم انہیں سمجھتے؟ پوچھو ان کی ماں اور باپ کی غیرت سے، جب تم اس بچیوں پر یوں ظلم کر کے روانہ کرتے ہو تو ان کے دلوں پر کیا چھری چلتی ہے؟ تو اس سے بہتر اپنا ہاتھ کاٹ لیتا، وہ بہتر تھا کسی کی بیٹی پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ یہ کہاں کا تقاضا ہے تمہارا؟ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا آج شادی علی کی ہے، پیغمبر نے پوچھا مہر کی قیمت ہے؟ کہا جی نہیں۔ آئے ہائے، علی کے گھر میں آج اتنی رقم نہیں ہے۔ کہا کیا ہے تیرے گھر میں؟ کہا آقا دو چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے۔ تلوار بھی جہاد کے لیے اور علی کو ماننے والی قوم، تم نے بھی کبھی جہاد کی سوچی ہے؟ علی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، مہر کی قیمت ہے نہیں، لیکن ہے کیا؟ اسلام کی عظمت کے لیے لڑنے کا سامان ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے لڑنے کا سامان ہے۔ علی کو ماننا ہے تو یہ علی والی غیرت پیدا کر، علی والی سوچ پیدا کر، علی والی لائن پیدا کر، علی والا جذبہ پیدا کر، علی والی محبت پیدا کر۔ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کی عظمت کے لیے لڑنے کا سامان میرے پاس ہے۔ لیکن وہ سامان دو تھے، ایک تلوار تھی ایک زرہ تھی، بعض روایات میں تیسرا گھوڑا بھی ہے، پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں ضرور تھی۔ تلوار جہاد کرنے کے کام آتی ہے اور زرہ حفاظت کرنے کے لیے آتی ہے۔ میرے نبی نے کہا تلوار نہیں بیچنی، حفاظت بیچ دو، زرہ بیچ دو، تلوار تیرے نبی کی تعلیم دیکھ کیا ہے۔ کہا جا تیرا نبی کیسا پکڑ لڑنا چھڑ پر اینو بیچو کی کرنا؟ ہم نے جب لڑنا ہی نہیں، جب تمہارے معاہدے یہ ہے، تم آج انڈیا سے معاہدے کر رہے ہو، لڑنا نہیں تو ایٹم بم آنڈے واسطے رکھیا، اس کا اچار ڈالنا ہے تم نے، کیوں بنا رہے ہو؟ کیوں اتنا اسلحہ بنا رہے ہو جب تم نے لڑنا ہی نہیں؟ تم نے تو محبتوں سے چلنا ہے، تم نے تو پیار سے چلنا ہے۔ ارے دشمنوں سے پیار، اپنوں سے دشمنی، یہ تیری فطرت رہی، یہ قرآن کا خلاف ہے۔ میرا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کافر کی نفرت ہوتی ہے، اپنوں سے پیار ہوتا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں، ہم انڈیا سے نہیں لڑتے، ان کے پیلٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو یہ بھی کرتے ہیں۔ نواز شریف نو نہیں چڑھنا، انہوں نے رگڑ دینا۔ اے مودی تو بھی پیڑے اپنے، اور تیرے تو ہے، تیرے مسلمان تو ہے، انہوں نے کفر تو نہیں کیا، غلطیاں ہی کی ہے نا۔ تو کہتا کہ آؤ جی تم سے بھی غلطیاں ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، جڑے میرے نال ہے بھی ٹوڈے ہی سگے، کہہ سکتے تھے نا کہ جو تیرے نال ہے وہ میرے نال بھی ہے، وہ کل تیرے نال سی آج ٹوڈے نال سی۔ چلو آؤ ہم بیٹھتے ہیں، اس قوم کی سوچتے ہیں، اس قوم کا فائدہ سوچتے ہیں۔ میرا موضوع بگڑ جائے گا، تمہاری تو یہ بھی سوچے نہیں ہے جو جانوروں کے دماغوں کے اندر سوچے ہوتی ہیں۔ جو انہیں قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ایسے ہی لوگ بدتر ہیں۔ آپ نے فرمایا جا زیرہ بیچ کیا، اللہ اکبر، علی نے زیرہ اٹھائی، بازار چلا گیا، بازار جا کر کہا، ایک شخص ملا، کہا علی خیر ہے، زیرہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا فاطمہ سے نکاح ہو رہا ہے، مہر کی قیمت ادا کرنی ہے۔ کہا کتنے کی دینی ہے؟ کہا 4000 کی یا 400 کی، 400 درہم کی،
کہا 400 درہم کی، یہ لو 400 درہم۔ اس شخص نے 400 درہم دیے، دے کر ان سے زرہ لے لی، زرہ لے کر پیسے دے کر علی کو روانہ کیا۔ علی نے منہ موڑا، اس شخص نے کہا علی بات سن، کہا جی، کہا تو نے یہ زرہ بیچ دی؟ کہا جی بیچ دی۔ کہا یہ پکڑو، یہ زرہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، لیکن مہر کی قیمت مل گئی۔ دینے والا کون؟ اس کو حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ مہر کی قیمت ادا کرنے والا حضرت عثمان بن عفان ہے۔ کہا یہ ہدیہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا تیرا میرا رشتہ جڑ گیا۔ کہا میرا تیرا رشتہ؟ کہا تیرا فاطمہ سے نکاح ہوگا، فاطمہ میری سالی ہے، تو میرا ہم زلف ہو جائے گا، اس لیے جب تو میرا ہم زلف ہو گیا تو ایک تحفہ دینے کا میرا بھی تو حق ہے نا، یہ تحفہ دینے کا میرا بھی تو حق ہے اپنے ہم زلف کو، یہ میں ہدیہ دیتا ہوں، لے جا۔ مہر کی قیمت دینے والا عثمان بن عفان ہے، جہیز خریدنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور شادی کے انتظام کرنے والا عمر فاروق ہے۔ یہ محبت ہے یا پیار ہے، نفرت ہے؟ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ آج اگر ابو بکر عمر عثمان کو علی سے نفرت ہوتی یا علی کو ان تینوں سے نفرت ہوتی تو یہ منظر کبھی نظر نہ آتا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، گھر جانا چاہ رہی ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، اس کے باراتی کون تھے؟ اس کے باراتی کون تھے؟ تمہیں تاریخ بتائے گی۔ اس کے باراتی ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ باراتی تھے۔ نکاح کا ٹائم آیا، نکاح پڑھانے والا، نکاح کس کا ہے؟ شادی کس کی ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ نبی پڑھا رہا ہے۔ گواہ کون تھے؟ صحابہ نہیں، ابو بکر و عمر تھے۔ فاطمہ کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر، نبی اور خدیجہ کا نکاح کا گواہ بھی ابو بکر، فاطمہ کی ماں کا گواہ بھی ابو بکر، اور حسین کی ماں کا نکاح کا گواہ بھی ابو بکر۔ اب بھی ایک دوسرے اتنا بڑے احسانات کر کے پھر بھی وہ علی کا حق چھین سکتا تھا؟ نبی وہ اہل بیت کا حق چھین سکتا تھا؟ یہ کیا سوچ ہو گئی اس قوم کی، نظریات کیا بن گئی، ان کیا سوچیں بگڑ گئی ہے۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج نکاح ہوا اعزاز ہے۔ مسلمان بھائی، علی نے بھی آج ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا بِزَعْتُ مِنِّی، فاطمہ بِزَعْتُ مِنِّی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ لیکن کبھی یہ بھی بتا دیا کرو کہ یہ جملہ میرے نبی نے کب کہا تھا؟ یہ جملہ کب کہا تھا؟ اس وقت کہا تھا جب علی نے ایک اور نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ نبی کے دشمن کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ۔ فاطمہ نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے نبی کے دشمن کی بیٹی میری سوکن بن کے آئے۔ فاطمہ روتی ہوئی گھر آئی، علی پیچھے بھاگے آئے، نبی اپنی فاطمہ کا پیشانی چوب رہے تھے اور وہ شکایت لگا رہی تھی۔ علی آ گئے، علی نے کہا علی فاطمہ کو کیوں رلایا؟ کہا آقا میں نکاح کرنا چاہتا تھا۔ نبی نے کہا علی
سن فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ یہ تنبیہ بھی علی کو آئی ہے مسلمان بھائی، یہ تنبیہ بھی علی کو آئی ہے۔ مسلمان بھائی، علی کون ہے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھا، علی وہ شخصیت ہے جب میرے آقا سرکار دو عالم وسلم سارے غزوات میں علی ساتھ ہے، لیکن غزوہ تبوک کا موقع آیا، میرا نبی علی کو اپنی جگہ پر اپنا قائم مقام امیر بنا کر غزوہ تبوک پہ چل پڑے۔ ہائے ہائے، آج علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہا آقا میرے جیسا مجاہد، میرے جیسا جنگجو، میرے جیسا بہادر، اور مجھے آپ بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا علی تو نے وہ سوچ لیا، تو نے اگلی بات کیوں نہیں سوچی؟ کہا آقا وہ کیا؟ فرمایا آج میں اپنی جگہ پر، اپنی مسند پر، اپنی جگہ پر تجھے امیر بنا کے جا رہا ہوں، تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ آج میں نے تیری حیثیت وہ بنا دی ہے کہ جیسے موسیٰ طور پہ گیا تھا اور اپنی جگہ پر اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اپنا نائب بنا کر ہارون کو گئے تھے، آج تجھے میں نے موسیٰ کے ہارون والی حیثیت دی ہے کہ تجھ آج میرا نائب بن کر بیٹھا ہے۔ مسلمان بھائی، میں قربان جاؤں میرے نبی کے صحابہ پہ، خدا کی قسم ایک موڑ اور آیا، وہ دور عمر فاروق کا دور تھا، جب میرے عمر کو فلسطین بلایا گیا، مسجد اقصیٰ بلایا گیا، وہاں کے جب یہودی اور نصارہ نے کہا ہم تم سے لڑیں گے لیکن ایک شرط ہے، اگر ہم سے بغیر جنگ کے تم لینا چاہتے ہو اپنا امیر بلا دو۔ مشہور واقعہ ہے، وہ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ گئے، وہ ایک منظر آپ سب کو یاد ہے، میرے سے آپ زیادہ جانتے ہو۔ جب حضرت عمر فلسطین گئے، مسجد اقصیٰ گئے، بیت المقدس گئے، اس وقت اپنی جگہ قائم مقام امیر کس کو بنا کے گئے؟ علی کو بنا کے گئے۔ کس کو بنا کے گئے؟ اگر ابو بکر نے فاطمہ کی وراثت چھینی ہوتی، عمر نے بھی چھینی ہوتی، آج تھی علی اب قائم مقام بن کے بیٹھا، قبضہ کر لینا، کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ اور اگر یہ اب عمر نے زیادتی کی ہوتی، حق مارا ہوتا، تو علی کو اپنا قائم مقام بنا کے جاتا کہ میں تے کھو کے بیٹھا ہے، میرے کو قبضہ کر لے گا۔ نہ عمر کے دل میں برائی تھی، نہ علی کے دل میں برائی۔ مسلمان بھائیوں، یہ پیار ہے، میرے نبی کی عظمت ہے۔ آئیے، کون علی؟ آج دنیا کہتی ہے بھائی، جب مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس ہجرت کی رات بھی دو کردار آئے، ایک کردار علی کا ہے، ایک کردار ابو بکر کا ہے۔ سوکھا کوئی بھی نہیں تھا، نبی کی چارپائی پہ سونا کوئی باپ کا راز تھا، وہاں علی سویا، لیکن فرق تھوڑا سا اتنا ہے، علی کے پاس دنیا کی امانتیں تھی، ابو بکر کے پاس خدا کی امانت تھی۔ وہ خدا کی امانت کو لے کے جا رہا تھا۔ اگلی بات بھی کہتا چلو، آج علی نبی کی چارپائی پہ سویا ہوا ہے، باہر 100 کافر تلواریں لے کے کھڑے، علی بے جھجک سو گیا۔ کسی نے پوچھا علی تجھے خوف نہیں آیا، تجھے ڈر نہیں آیا کہ باہر 100 آدمی تلواریں لے کے کھڑے تھے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، دل کی گہرائی پہ علی کے لفظ نوٹ کرو،
اور نوٹ کر کر محبت رسول کا ثبوت دو، نبی پر ایمان کا ثبوت دو۔ علی نے کیا کہا؟ کہا رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں زندگی میں اتنے سکون سے کبھی نہیں سویا تھا جتنا اس رات سویا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی کیوں؟ کہا مجھے ہر رات کو سوتے وقت یہ ڈر ضرور ہوتا تھا، کسی کا ڈر نہیں، میں دنیا سے نہیں ڈرتا، مجھے اسرائیل کا ڈر ضرور رہتا تھا، اسرائیل کا، اور کسی کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ میں جب سوتا تھا کہیں مجھے یہی شک ہوتا تھا کہ اسرائیل نہ آ جائے۔ کہا اس رات مجھے اسرائیل کا بھی ڈر نہیں تھا، اس رات مجھے اسرائیل کا بھی ڈر نہیں تھا۔ پانی دیکھتا، حسن کے اندر ابو لہب بہت تھا، سرداری کے اندر ابو لہب بہت تھا، دولت مندی میں ابو لہب بہت تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اور حسن کے مالک تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور سرداری کے مالک تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور دولت کے مالک تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ان کی دولتوں پر لعنت بھیج کر قرآن نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ لیکن ادھر یہ حالت ہے، حسن والوں کی توہین ہو رہی ہے، دولت والوں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور ادھر نبی معراج پہ جاتا ہے، جنت میں آہٹ آتی ہے، جبریل سے پوچھا آہٹ کیسی ہے؟ کہا آپ کا بلال تہجد کے لیے اٹھا ہے، چلتا زمین پر ہے، آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ کیا تھا بلال کے پاس؟ دولت تھی، عظمت تھی، سرداری تھی، کیا تھی؟ نبی کی غلامی تھی، دین سے پیار تھا، اور اصل بات کہوں دین کے لیے قربانی دی تھی، مارے کھائی تھی۔ آج کھا کے دیکھو تو لگ جائے گا پتہ، یہ قربانیاں دینیاں کوئی آسان ہے؟ مسلمان بھائی، دوسرا درجہ مہاجرین کا ہے، ہاں، تیسرا درجہ والانصار، انصاریوں کا ہے۔ انصار کون ہے؟ جو لٹے پٹے، جو قربانیاں دینے والوں کو سہارا دے دے، جو کمزوروں کو سہارا دے دے، لاچاروں کو سہارا دے دے۔ قرآن قربانیاں دینے والوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور سہارا دینے والوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جاؤ جا کر میں آج چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو دنیا کے مذاہب کے ماننے والے، تم کہتے ہو حقوق انسانیت، حقوق انسانیت، تمہیں کیا پتا حقوق انسانیت کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے حقوق تمہیں کیا پتا؟ تم صرف انسانیت کے حقوق کے نام پر ڈھونگ رچاتے ہو۔ اللہ نے مجھے وہ مذہب دیا ہے جو انسانوں کے حقوق کی پاسداری نہیں، وہ خدا کی قسم جانوروں کے حقوق کی پاسداری بھی کرتا ہے، وہ شجر و حجر کی پاسداری بھی کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز کے حقوق کی پاسداری کرنے والا اسلام ہے۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا تم نے درخت کاٹنا ہے تو رات کے اندھیرے میں نہ کاٹو، کیونکہ وہ آرام کر رہا ہو۔ اس سے بڑا اچھا مذہب تو ہے کوئی؟ سوئے ہوئے درخت کے بھی احساس دلایا جا رہا ہے، اس کو بھی رکھو۔ یہ حقوق انسانیت، اسلام سے اچھا مذہب دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اور آئیے تاریخ اسلام کے اندر جو معاہدہ میرے پیغمبر نے کیا ہے، جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا تاریخ تھی، کیا قربانیاں تھی۔ میرے پیغمبر نے سب کو جمع کر لیا، ایک مکہ سے لٹے پٹے آئے، ایک مدینہ کے انصار ان کو بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھا لیا، ایک گروہ کو ادھر بٹھا لیا، ادھر سے ایک کا نام لیا، ادھر سے دوسرے کا نام لیا، نہ اس کا خاندان الگ،
اس کی برادری الگ، اس کی سوچیں الگ، سب کچھ الگ، صرف ہے کیا مشابہت دونوں میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نسلیں الگ، رنگ الگ، دولت الگ، معیار الگ، ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے میرے نبی نے اس کو بلایا، اس کو بلایا، دونوں کا ہاتھ پکڑا کے کہا میں محمد آج تمہیں دونوں کو بھائی بناتا ہوں، میں بھائی بناتا ہوں۔ کاش اپنے آقا کے ارشاد کے مطابق ہم بھی اپنے کلمہ گو کو بھائی سمجھیں۔ اگر میں اور آپ اپنے کلمہ گو کو بھائی سمجھیں، پھر ریڑھی پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا، اس کے لیے بے ایمانی نہیں کی جا سکتی، اس کے سودے میں بے ایمانی نہیں کی جا سکتی، نہ یہ بے ایمانی سے سودا سکتا ہے، نہ زیادہ منافع لے کے لے سکتا ہے۔ تو اس کی خیر خواہی کر، تو اس کی خیر خواہی کر۔ ہائے ہائے، ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی۔ مسلمان بھائیو، آج تجھے بتاؤں تیری تاریخ کیا ہے۔ بغداد کی تاریخ پڑھیے۔ ایک شخص کہیں سے مسافر ہو کر بغداد پہنچا۔ جب بغداد مسلمانوں کا مرکز ہوتا تھا، علم کا مرکز ہوتا تھا، اس وقت کی بات کہہ رہا، میں تاریخ پڑھ کر حیران ہو گیا، خدا کی قسم۔ کوئی مسافر آیا، بغداد پہنچا، اس نے ایک چیز خریدنی تھی، اس دکاندار کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا کہ یہ آپ کے پاس چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا پھر کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی 200 کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی ایک میری بات مان لو گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ دکاندار کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بات مان لو گے؟ کہا کیا؟ کہا ہو بہو یہی چیز میرے اس بھائی کے پاس ہے، وہ سامنے دکاندار کے پاس ہے، اور دے گا بھی 200 کی، تو مجھ سے نہ خرید، اس سے خرید لے، مجھ سے نہ خرید، اس سے نہ خرید۔ مسلمانوں، ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے، خدا کی قسم۔ انہوں نے کہا مجھ سے نہ خرید، اس سے خرید۔ یہ اس کے پاس گیا، اس کو کہا یہ چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے اشارہ کہا میں 200 کی اس کو دے دینا، انہیں دے دی۔ اس شخص نے خرید تو لی، خرید کر پہلے دکاندار کے پاس آیا، انہوں نے کہا بھائی تیرا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بتا تو دے کہ یہ کیا فلسفہ ہے۔ کہتا بھائی چھوڑیے۔ کہا نہیں مجھے بتا دیجئے، جب تیرے پاس تھی تو نے مجھے کیوں نہیں دی، اس سے مجھے لے کے کیوں دی؟ اور مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کی کھالے اتارنے والوں، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں دکان ہم دونوں نے اکٹھی کھولی، لیکن اللہ کا احسان ہوا، مجھے میری دکان پر گاہک کافی آ گئے، میری آمدن کافی ہو گئی، اس کی صبح سے آمدن نہیں ہوئی، میرا جی چاہتا تھا کہ اس کی بھی آمدن ہو جائے، میں اپنی جگہ سے اس کی چیز بکوا کے اس کی آمدن کر لوں۔ کبھی سوچا ہم نے یہ کی؟ یہ درد کبھی ہم نے سوچا آج تک؟ یہ پیار کبھی سوچا ہم نے؟ اور یہ پیار پیدا کرنے والا صرف لا الہ الا اللہ والا ایمان ہے۔ ایک اور منظر دکھا دوں۔ اسی بغداد کے اندر ایک شخص آیا، وہ بھی مسافر تھا، آ کر ایک ہوٹل پر اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں اپنے، اور یہ بھی تاریخ یہ بھی نہیں کہ تمہیں کچھ صحابہ کے واقعات پیش کر رہا ہوں، کوئی تابعین کے واقعات، کوئی ولیوں کے بات کر رہا ہوں، نہیں، عام مسلمانوں کی حالات بتا رہا ہوں۔
جب مسلمان یوں تھا پھر کیا تھا؟ مہمان آیا، آ کر بیٹھ گیا، کھانا کھایا، کھانا رچ کر کھا کر جا کر بل دینے لگا، جی یہ میرا بل لے لیجئے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کا بل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بل ہو گیا؟ وہ کیسے ہو گیا؟ میں نے بل ادا ہی نہیں کیا۔ کہا ایک شخص وہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا، وہ آپ کا بل دے کے چلا گیا۔ کہا وہ کیوں دے کے چلا گیا؟ مجھے تو بتائے۔ مسلمانوں، دکاندار نے کہا وہ بل اس لیے دے کے گیا، اس نے مجھے کہا کہ لگتا ہے یہ کوئی مسافر ہے، ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، مہمان ہے، اب میں اس کو اپنے گھر تو شاید نہ میرے ساتھ جائے، چلو میری طرف سے اس مہمان نوازی ہو جائے۔ یہ جذبے ہے۔ یہاں سے جائیے، آج جا کر اپنے گھر بیٹھیے اور یکم رمضان سے لے کر آج 20 رمضان تک بیٹھ کر سوچئے کہ ہم نے کبھی اس انداز میں کسی کو کچھ کھلایا ہے، کسی کو پلایا ہے، اس درد اور اس محبت سے کھلایا ہے، یہ جذبہ آیا ہے؟ ہائے ہائے، نہیں۔ مسلمان بھائیوں، بات دور نکل گئی۔ میں عرض کر رہا تھا مواخات مدینہ طے ہوا، اس کا بھائی بنا دیا گیا۔ اگلا منظر بتاؤں، ایک صحابی اپنے مواخات والے بھائی کو لے کے گیا، گھر پہنچا، گھر جا کر اس نے سارا سامان جمع کیا، سامان جمع کر کے اس نے اس سامان کو علیحدہ علیحدہ کیا، 2 حصے کر دیے، چارپائیاں 2 حصے میں کر دی، پیٹیاں 2 حصوں میں کر دی، بسترے 2 حصوں میں کر دیے، اور یہ کرنے کے بعد ایک حصہ ادھر رکھ دیا، ایک حصہ ادھر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد مستری کو بلایا، اپنے مکان کے درمیان میں ایک دیوار بنائی، دیوار بنا کر کہا بھائی یہ آدھا گھر تیرا، آدھا گھر میرا، آدھا سامان میرا، آدھا تیرا۔ بڑا خوش ہوا، کہتا نہیں نہیں بھائی ٹھہر جا ابھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہو جائے اس سے نکاح بھی کر لینا، تجھے بیوی بھی میں دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، یہ ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی نے جن کی تربیت کی ہے، جو میرے نبی کے شاگرد ہے۔ اور آج ایسی نسلیں، ایسی قوم پیدا کرنا، میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت تک ایسی نسل پیدا نہیں ہو سکتی جو محمد پیدا کر کے گئے ہیں۔ یہ صحابہ کا کردار ہے۔ اور اے بد نصیب اور بدبخت قوم وہ ہے جو آج ان جیسے عظیم ہستیوں کو، صحابہ کی جماعت کو نہ مانے۔ ان سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کسی کی مخالفت کرتا، میں ہاتھ جوڑ کر صرف اپنی قوم کے سامنے یہ احساس کہوں گا کہ تمہارے سامنے کوئی محمد کے صحابہ کی توہین کرے، خدا کی قسم کھا کے کہو، یہ کہہ کے اٹھ جاؤ کہ تو تیرا اور میرا کوئی تعلق آج کے بعد نہیں ہے۔ آج یہ احساس پیدا کر کے جاؤ کہ جو میرے نبی کا دشمن ہوگا، ختم نبوت کا دشمن ہوگا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو میرے نبی کے صحابہ کا دشمن ہوگا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ تیرا گاہک کیوں نہ ہو، اس کی دکان سے اتار دو، یہ کہہ کے اتار دو تو میرے نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، میں تجھے سودا نہیں دینا چاہتا۔ رب ذوالجلال کی قسم، خدا کی رحمت جوش میں نہ آئے اور کل یہی جملہ میرے اور آپ کی بخشش کا سامان نہ بنے تو جو مرضی سمجھ لیں۔ میں تو گناہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں،
میں اتنے بڑے دعوے نہیں کر سکتا، ہاں اپنے اسلاف کی سنت ضرور کر سکتا ہوں۔ ختم نبوت کی تحریک چلی 53 کی، مرزائیت کے خلاف تحریک چلی، صرف پاکستانی فوج نے، میں فوج کا معنی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس فوج نے مارے تھے، اس زمانے کے سکندر مرزا نے آرڈر دے کر صرف لاہور کی سرزمین پر 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، گولیاں لگی، صرف لاہور میں 10,000 مسلمان ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیوں؟ نبی کی ختم نبوت کے لیے۔ اس کے لیے نبی کی ختم نبوت کے لیے۔ خدا کی قسم اٹھاؤ مسلمانوں، مجھے تقریب کار کہتے ہو، مجھے شدت پسند کہتے ہو، لیکن ذرا مجھے جو مرضی کہہ لو، جو گالی دینی ہے دے دو، لیکن پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی کا مخالف نہیں، لیکن میں اپنا درد ضرور بیان کرتا ہوں۔ میں اس قوم کے اندر وہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی نسل کے اندر یہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرفیو لگ گیا کہ کوئی شخص ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائے گا، مرزائیت کے خلاف نعرہ نہیں لگائے گا۔ کرفیو لگ گیا، مسجدیں بند ہو گئی، اذان دینے کی اجازت نہیں رہی۔ ایک مسلمان اٹھا، نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہماری عبادت گاہیں بند ہو جائیں؟ وہ گیا اندر، سپیکر کھولا، کھول کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پولیس نے آ کر گولی ماری، شہید ہو گیا۔ وہ شہید ہوا، دوسرے نے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی لگی، شہید ہو گیا۔ تیسرے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی لگی، شہید ہو گیا۔ ارے گولیاں لگتی گئی، مسلمان شہید ہوتے گئے، لیکن اذان پوری کر کے گئے۔ اگر حقیقت یہ ہے آج اس جذبے کی ضرورت ہے، اگلی بات کہوں لیکن یہ باتیں کون سکھائے گا؟ یہ باتیں تمہیں آج وہ مائیں نہیں سکھائیں گی جو صبح سے لے کر شام تک ڈرامہ دیکھتی ہیں، تمہیں وہ سکھائیں گی جو نبی کے طریقے پڑھتی ہے، نبی کی سیرت پڑھتی ہے، وہ سکھائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوہ ماں، اس کا بیٹا جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد شادی ہوئی، سہرا لگایا، بارات لے کے چل پڑی، آگے جلوس نکل رہے تھے ختم نبوت کے، راستہ بند تھا، گولیاں چل رہی تھی، راستہ بند تھا۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا لوگ ختم نبوت کے نعرے لگا کر نبی کی اس عظمت پر قربان ہو رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا وہ دے لو شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ماں گئی اپنے دلہے بیٹے کے پاس، جا کے کہنے لگی بیٹا میں نے سارا رنڈیپا تیرے لیے کاٹا ہے، اور میں آج تجھے دلہا بنا کر لے کے جانا چاہتی تھی، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہو گیا، یہاں تو مسئلہ میرے نبی کی عزت کی بات آ گئی۔ بیٹے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میں تیری شادی نہیں کرنا چاہتی، جا کر محمد کی آبرو پہ قربان ہو جا، میں تیری شادی جنت کی روح سے حور سے کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا بھی فرما بردار تھا، گیا، جا کر اس نے ختم نبوت کا نعرہ مارا، شہادت کا جام پی گیا۔ آج
تمہارے ملک کے ان کو سربراہی دی جا رہی ہے قادیانیوں کو، مرزائیت وہ ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ خدارا میری قوم بیدار ہو جائیے، سوچ پیدا کیجئے، جوانی نے مرنا ہے، اس جوانی نے ختم ہونا ہے، اس زندگی نے مرنا ہے۔ ارے مرنے کو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، لیکن مرو تو ایسے کل فخر ہو کر نبی کے سامنے سرخرو تو ہو سکے، وہ زندگی تو لے کے جاؤ۔ مسلمان بھائیوں، موضوع بکھر گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سارے مواقعات مدینہ ہو گئے، قربانیاں دے دی، سارے انصار بھی ختم ہو گئے، انصار ختم ہو گئے، مہاجر صرف ایک رہ گیا۔ کون تھا یہ مہاجر؟ یہ علی تھا۔ آقا سے آگے بڑھ کر کہتے آقا میں کل ہی رہ گیا، میرا بھائی بنایا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں تیرا دنیا میں کوئی بھائی نہیں بنانا چاہتا، میرا دنیا میں بھی بھائی تو ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا بھائی۔ یہ میرے نبی نے کہا، میرے نبی علی کو۔ ہم علی کی عظمت کو مانتے ہیں، علی کے اگر مسلمان بھائیوں آخری چند جھلکیاں دیتا جاؤں، ہم علی کو کیا مانتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ خطبے کے اندر ایک حدیث سنتے ہیں ہر روز ہر عالم سے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقغاہم علی۔ یہ خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی، خاصیت بیان کی جاتی، چار چیزیں، ابو بکر کی خاصیت، عمر کی خاصیت اور عثمان کی خاصیت۔ علی کے بارے میں میرے نبی نے کیا کہا؟ اقغاہم، بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ میں دور کیا کہوں، کہاں تک جاؤں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ یکم محرم الحرام سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، سال متعین ہوا ہے، ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، اس کی ابتدا عمر کے دور خلافت میں ہوئی ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے والا علی تھا۔ فیصلہ کرنے والا یکم محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا۔ فیصلہ کس نے کیا؟ سنا کرو میری قوم، ہم نے نہیں آج تک سنا، اپنے نہیں پتا ہمیں کیا ہے کیا نہیں۔ دشمن جو چاہے دھوکہ دے دے، اپنی معلومات رکھا کرو۔ اسلامی سال کا آغاز کا فیصلہ کس نے کیا؟ علی نے کیا۔ آئیے، اقغاہم علی، علی کون ہے؟ ہم نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے اصل حقیقت یہ ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اٹھا کر علی کو ان کی جھولی میں ڈال کر کہا ساڈا ابو بکر عمر عثمان تسی علی لے۔ یہ میری قوم کی سوچ یہ ہے، جبکہ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم، جس طرح ابو بکر میرا ہے اسی طرح علی میرا ہے، جس طرح ابو بکر امیر المومنین ہے، چیف جسٹس کی حیثیت سے علی ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس علی ہے، عمر کا دور خلافت ہے، امیر المومنین عمر ہے، چیف جسٹس کون ہے؟ زور سے علی ہے، عثمان کا دور خلافت ہے، چیف جسٹس کون ہے؟ ہائے ہائے مسلمان بھائیو، تم کہتے ہو ابو بکر نے حق مار لیا، عمر نے حق مار لیا۔ حق مارنے والے یہ ہوا کرتے ہیں۔ اگلی بات سنیے، فیصلے ان کے مانے جاتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی، میرے نبی نے کہا فیصلہ کرنے کی صلاحیت علی کے پاس ہے۔ امیر المومنین عمر ہے، عمر کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت نے زنا کیا، عمر نے کیس سنا، کیس سن کر کہا اس کو سنسار کر دو، مار دو اس کو،
پولیس لے کے باہر نکلی، لے کے جا رہے تھے سنسار کرنے کے لیے، سامنے سے علی آ گئے۔ علی نے کہا کہاں جا کے لے کے جا رہے ہو؟ کہا اس کو جی آرڈر ہوا ہے، امیر المومنین نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی نے یوں دیکھا، دیکھ کر کہا واپس لے کے چل، واپس لے کے چل پڑے۔ عمر کے پاس آئے، عمر کو کہا عمر تو نے فیصلہ دیا اس کو سزا کا؟ کہا جی۔ کہا تو نے سوچا نہیں؟ تو نے فیصلہ غلط دیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ جرأت کون کر سکتا ہے؟ یہ علی کر سکتا ہے۔ اس کا نام جرأت ہے، اس کا نام جرأت ہے۔ میں کیا کہوں، اس قوم کو کہاں لے کے جاؤں؟ بعد میں مینوں کہندے اس مولوی تھکدا ہی نہیں، پتہ نہیں روزے بھی رکھدا کہ نہیں رکھدا۔ میں روزے سے ہوں الحمدللہ، کدے میرے آ کے بولیو صحیح میرے مقابلے، تو پتہ لگے گا۔ مسلمان بھائی، میں اس قوم کو کہاں لے کے جاؤں؟ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، لکھنے والے علی تھے۔ سرکار دو عالم وسلم نے کہا علی لکھو کہ یہ معاہدہ کفار مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے۔ علی نے یہ عبارت لکھ دی۔ کافروں کا نمائندہ کہنے لگا جی میں یہ عبارت نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے دستخط کرنے ہیں نیچے اس کے۔ کہا پھر؟ کہا اوپر لکھا ہے محمد الرسول اللہ، نیچے میں دستخط کر دوں گا، اس کا مطلب ہے میں نے تو اللہ کا رسول مان لیا۔ سوچے دیکھ ان کی کہاں تھی۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں، یہاں لکھو یہ معاہدہ کفار مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان میں، محمد رسول اللہ پہ میں دستخط۔ سرکار دو عالم وسلم نے علی کو کہا علی کاٹ دو محمد رسول اللہ، کاٹ دو رسول اللہ کا لفظ۔ علی نے کہا آقا آپ یا قلم تھی، آپ یا کاغذ، آپ پانی کر، میں نہیں کاٹتا، میں نہیں کاٹتا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں۔ یہ علی نے غلط کیا، برا کیا؟ اگر علی نے آج نبی کے کہنے پہ نہیں کاٹا تو برا کیا؟ اگر کسی بورڈ پر پیغمبر نے کہا کاغذ قلم لے کے آؤ، عمر نے کہہ دیا آقا آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، تو یہ عمر نے جرم کیا؟ علی نے جرم نہیں کیا تو عمر نے بھی نہیں کیا۔ اس کے اندر بھی حکمت تھی، اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ کہا آقا میں نہیں کاٹ سکتا۔ آقا نے کہا قلم مجھے دو، بتاؤ لکیر میں پھیر دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں علی کی غیرت۔ مسلمان بھائیوں، کہا آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ کہا کیس کے اندر زنا ثابت ہو گیا۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ عورت حاملہ ہے، قصور عورت کا ہے، پیٹ میں بچے کا قصور نہیں ہے۔ اگر آج سنسار کرو گے ماں کے ساتھ بچہ بھی مرے گا، اور یہ ظلم نہیں؟ یہ تم نے کیا کیا؟ خدا کی قسم عمر نے، علی نے جو فیصلہ کیا، نے کہا نہیں، جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تم اس کو سنسار نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم یہ فیصلہ علی کا سن کر عمر نے جو جملے کہے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم اپنے سینوں پہ لکھ کے جائیے۔ علی عمر نے کیا کہا؟ لولا علی لہلک عمر، لوگوں خدا کی قسم آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ ہے علی کا کردار۔ مسلمان بھائی، صرف آخری منظر ایک اور دکھاتا چلوں، کوئی بات نہیں، پریشان تو آپ بیٹھے ہیں، وہ تو ہر دفعہ ہی ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے رب نے ضرور چاہا، میرا کوئی مقصد صرف آپ کو ستانا نہیں ہوتا، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ تک حقائق پہنچا دوں۔
اللہ ہمیں توفیق. شاید کسی تک کوئی سچی بات حقیقت پہنچ گئی, کسی کا نظریہ سمجھ گیا, کسی کی سوچ اچھی ہو گئی. میرے لیے میرے پلے اور کچھ نہیں ہے, صرف یہی ہے میرے پاس نجات کا سبب. علی کون ہے؟ جس صحابہ کی تعریف قرآن نے کیا کی؟ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. علی سے پوچھا, علی تیری تمنا کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے؟ کہتا میری تمنا یہ ہے گرمیاں شدت کی ہوں اور میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں. یہ کہا ہوں, کہا گرمیوں کی شدت ہو اور میں روزے رکھ رہا ہوں. کہا اور کیا تمنا ہے؟ کہا ایک تمنا یہ ہے کہ میرے پاس روٹی آ جائے میں غریبوں کو دے دوں. اللہ ہوئے, یہ تمنا تھی. 6 دن کے بعد کسی نے چند روٹیاں بھیج دی. علی کے گھر میں 6 دن کا فاقہ تھا. روٹیاں بھیج دی اور روٹیاں تقسیم ہوئی تو ایک ایک روٹی گھر کے افراد کے پاس آئی. علی کے پاس بھی سامنے روٹی آئی. علی نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑنا چاہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. دستک ہو کر کے اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. حضرت علی نے روٹی جمع کیوں کی تھی. حسن کو بلایا, حسن بیٹا جاؤ, ایک سوالی نے خدا کا نام پر مانگا ہے, اس کو دے آؤ. اس نے روٹی پکڑی, لے کر جانے لگا تو کہنے لگا ابا میں اپنی روٹی بھی نہ دے دوں. کہا بیٹا دے دے. حسن کی روٹی نے اپنی بھی روٹی اٹھائی. حسین کہنے لگا ابا میں بھی بھیج دے دوں. کہا دے دے. حسین نے بھی اپنی روٹی بند کی, دے دی. فاطمہ کہنے لگی علی میری اولاد قربانیاں دے سکتی ہے تو ماں کیوں نہیں دے سکتی؟ کہا یہ میری روٹی بھی لے جا. فاطمہ نے بھی روٹی دے دی. ارے انہوں نے تو دینے ہی دینی تھی. یہ کون تھے؟ یہ سخی خاندان, سخی باپ کے سخی اولاد تھی. یہ محمد جیسے سخی کی اہل بیت سخی اولاد تھی. لیکن منظر آ تجھے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. حسن یہ ساری روٹیاں لے کر چل پڑا. پیچھے سے آواز دینے والی کون ہے؟ یہ اس خاندان کی باندی ہے, اس خاندان کی نکرانی ہے, اس خاندان کے گھر کی نکرانی ہے. نے کہا حسن بیٹا ٹھہر جا, اگر میرا خاندان اہل بیت کا خاندان خدا کی راہ میں دے سکتا ہے تو مجھ سے بڑی بدقسمت کون ہوگی. یہ روٹی میری بھی لے جا. علی نے سبق دے دیا. کیا سبق دیا؟ کہ آپ بھی بھوکے ہو تو اللہ کے نام پر دے دیا کرو. یہ نہیں کہا کہ پہلے چولیاں اپنی پر لو بعد میں دے دیا کرو. علی کی یہ بھی ایک صفت ہے, اور اس صفت میں میں صرف آج عادت تو میری